بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت کا نام دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک ہی لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس کل ترکہ میں ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرمانبردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کے پہلے حصے میں ماں کی خدمت کرتا، درمیانے حصے میں سوتا اور رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کرتا۔ رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنا اور انہیں فروخت کرنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصہ اس نے ماں کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اور ادھر جنگل میں بچیا بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے باپ کا پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے، وہ بچیا اب میرے حساب سے گائے بن چکی ہوگی، لہٰذا تم جنگل میں اسی جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا اور وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار سے دعا مانگنی ہے، اے حضرت ابراہیم، او حضرت اسماعیل، او حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بتایا، وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، وہ ایسے چمکتی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوں۔ جوان اس جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً یہ خوبصورت اور حسین گائے دوڑ لگائے جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑے ہوئے جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں آ پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کر آ، لیکن میرے سے مشورہ کرنے سے پہلے گائے کسی کو بیچنی نہیں ہے۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا، میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، 3 دینار تو کیا، تم 3 دینار سے جتنے ہی زیادہ دینار دے دو، لیکن یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں کے مشورے کے بغیر میں یہ گائے تمہیں دے دوں۔ لڑکا ماں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا یہ گاہک مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کہ ہم اس گائے کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں آیا تھا کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے تم اس گائے کو مت بیچنا، آنے والے کچھ دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہوں گے، اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہوگے تو بھی وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد ہی بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص عامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔ قتل کے بعد اس کی لاش کو ویرانے میں چھپا دیا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس بات
کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی۔ اس گائے کا رنگ کیا ہوگا؟ اس کی عمر کیا ہوگی؟ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی؟ اس گائے کی تلاش کیسے کریں گے؟ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخر کار بنی اسرائیل کے لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کی منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیتے ہیں۔ گائے ذبح ہوئی، مقتول کی لاش کو ہڈی ماری، مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے مجھے میرے مال متاع کے لیے مجھے قتل کیا، اور ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہیں قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے اس فرما بردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی نہ ہو بچیا بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی گئی ہو اور نہ ہی وہ زمین سے پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ آپ ٹھیک ٹھیک بتلائیں۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو سب ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو اسی طرح دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔